سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولاده وبناته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باغ آقا کے نگہبان ہیں فاروق و حسین، دین حق پہ قربان ہیں فاروق و حسین. دیکھیے تو نظر آئیں گے دو جسم مگر کیجئے غور تو یکجان ہیں فاروق و حسین. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مظلوم بہادر باوفا بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، آج کی یہ تقریب درس قرآن کے نام سے معنون ہے اور آپ سب کو علم ہے قائد اہل سنت سفیر امن حضرت مولانا محمد احمد دیہانوی دامت برکاتہ العالیہ کے حکم سے ملک بھر میں اور خصوصاً صوبہ پنجاب میں عشرہ فاروق و حسین کے نام سے منایا جاتا ہے، منایا جا رہا ہے اور منایا جائے گا. اور اس عشرے کا نام فاروق و حسین کا نام رکھا ہے عشرہ پیغام پیار و محبت، یعنی پیار اور محبت کی بات. اہل سنت والجماعت نے جب بھی بات کی ہے، جب بھی دعوت دی ہے تو پیار اور محبت کے پیغام کو عام کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے اور نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہے. اب ان دونوں کے تعلقات کو بیان کرنا، ایک مجلس ایک محفل میں فاروق اعظم کا تذکرہ کرنا، ساتھ حسین ابن علی کا تذکرہ کرنا، ایک جگہ پر یکم محرم والے کی شان کو بیان کرنا، اسی جگہ پر 10 محرم والے کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، گویا دنیا کو یہ میسج دینا ہے، دنیا کو یہ پیغام دینا ہے جس طرح اصحاب رسول اہل بیت کے درمیان پیار اور محبت اور دوستی تھی، اسی طرح ان کے ماننے والوں کے اندر بھی پیار اور محبت اور دوستی ہے. میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، ابھی آپ نے یکم محرم الحرام کے حوالے سے پیغام سنا. یہ ہمارے بنیادی مطالبات میں پہلا مطالبہ، بنیادی مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام ہے شہادت و وفات میں سرکاری چھٹی ہونی چاہیے. ہم چھٹیوں کے مخالف نہیں ہیں. آج وطن عزیز پاکستان میں آپ دیکھیں گے آزاد ملک ہے،
لاکھوں قربانیوں کے بعد اس کا حصول ممکن ہوا، لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ملا، اور یہ جمہوری آزاد ملک ہے۔ اگر اس ملک کے واسیوں کو جس کا کسی شعبہ سے بھی تعلق ہو، سیاست سے ہو، مذہب سے ہو، تجارت سے ہو، وہ اپنے مطالبات کے لیے میدان میں نکلتا ہے اور جمہوریت اس کو اس کا حق دیتی ہے۔ اسی طرح امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آواز لگائی کہ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہم چھٹیوں کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر قائد اعظم ڈے پر سرکاری چھٹی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، وہ بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ڈے پہ چھٹی ہونی چاہیے، اور پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، ان کے کارناموں کو سرکاری سطح پہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس بات پہ توجہ دی ہے، کبھی غور و فکر کیا تصورات میں کلمے کی بنیاد رکھنے والا کون ہے، اسلام کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ والسابقون الاولون، اس کائنات میں سب سے پہلے جوانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر ہے۔ تو کیا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں بنتا کہ ان کی وفات والے دن چھٹی کی جائے؟ بنتا ہے، حق بنتا ہے نا۔ کیا یہ مطالبہ کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا یہ مطالبہ کرنا فرقہ واریت ہے؟ یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اور آگے چلیے، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈے پہ چھٹی ہوتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کے ڈے پہ چھٹی ہو سکتی ہے تو یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آگے چلیے، کیا پاکستان میں ماں کا دن نہیں منایا جاتا جس کو یوم مدر کہا جاتا ہے؟ بھائی یہ آپ کی اور میری ماں ہے، اس کا دن منایا جاتا ہے پاکستان میں، اور سرکاری چھٹی ہوتی ہے، اور اس دن ماں کی عظمت، ماں کی محبت، ماں کے پیار کو اجاگر کیا جاتا ہے، پرائیویٹ اور سرکاری سطح پہ اس کو منایا جاتا ہے۔ بھائی وہ خدیجہ، وہ عائشہ، وہ حفصہ، وہ سودا، جن کو رب العالمین نے ہماری مائیں کہا، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر آج تیری اور میری ماں کا دن منایا جاتا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں نہیں ہے، خدیجہ مومنوں کی ماں نہیں ہے، جناب حفصہ سیدہ حفصہ مومنوں کی ماں نہیں ہے، وہ پیغمبر کی بیویاں جن کو خدا کہتا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے، پیغمبر کہتا ہے تمہاری مائیں ہیں، تو پھر کیا ان ماؤں کا حق نہیں بنتا کہ ان کی وفات والے دن بھی سرکاری چھٹی کی جائے؟ بنتا ہے۔ ہم نے یہ ابھی مطالبہ نہیں کیا، یہ ہمارا مطالبہ اگلا آئے گا انشاءاللہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بھائیوں، پاکستان میں مزدور کا دن منایا جاتا ہے، نہیں منایا جاتا؟ مزدور ڈے کے نام سے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزدور کا دن منایا جاتا ہے تو 18 ذوالحج کو امیر المومنین خلیفہ ثالث دوہرے داماد رسول جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں جن کے 300 لوگ مزدور، جن کے ملازم تھے، 300 ملازم جس کے دسترخوان سے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے، جن کے دربار سے کام کر کے، جن کے کارخانوں میں کام کر کے ان کی گھر کا نظام چلا کرتا تھا۔ تو کیا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ سرکاری چھٹی نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ یہ غیر عینی مطالبہ تو نہیں ہے جس پہ حکومت پریشان ہے۔ اور پھر دیکھو نا، تحریک انصاف کا دور ہے نا، ان کی حکومت ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں صحابہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اور بھائی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ بھائی ہم کوئی پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں۔ 18 ذوالحج کو دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص دورے داماد رسول کی شہادت والے دن
जुलूस निकले, सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई और प्रेस क्लब में लोग गए, वहां करिया करिया बस्ती बस्ती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की मदह के परचम लहराए। हम कोई पागल हैं, हम कोई दीवाने हैं, हम कोई मजनू हैं। अब यकम मुहर्रमुल हराम को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकलेंगे। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे छुट्टी का मुतालबा लेकर, भाई आज दुनिया पूछती है, सोचती है, ये न घर देखते हैं, न कारोबार देखते हैं, न अपने बीवी बच्चों को देखते हैं। भाई 14,000 इस काज़त वक़्फ़ पे जान दे चुके हैं। आज कितने वो लोग हैं जो पसे दीवाराने जिंदा है। खान साहब, हम भी तो ये कहते हैं, हक नवाज ने हमारी गुड्डी में डाल दिया है। तुम कहते हो उमर हमारा आइडियल है, हम भी तो ये कहते हैं उमर हमारा आइडियल है। तुम कहते हो मैं निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम खिलाफत राशिदा लाना चाहता हूँ, तुम तो जुबानी कहते हो इस निज़ाम को लाने के लिए हमने 14,000 नौजवान कुर्बान कर दिए। हम भी तो ये कहते हैं सहाबा हमारे आइडियल है। तरीके इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ की बात करनी चाहिए ना, इंसाफ की बात, क्यों जी कि नहीं करनी चाहिए? बोलो करनी चाहिए। अब देखो ना, हम ना लाउड स्पीकर के मोहताज ना एसी के मोहताज है। पता मैं कितने दिन सफर पे था पहाड़ की तरफ, वापिस आया तो मुझ पे एक पर्चा दर्ज हुआ था। आज सुबह से मैं 8 बजे से अदालत में हूँ, जमानत करवाई, उसके बाद फिर डीपीओ को मिला, फिर राणा साहब की कॉल आ गई, इधर आ गया। भाई हम एसियों के और लाउड स्पीकरों के मोहताज नहीं, हम तो सहाबा के दीवाने हैं, सहाबा के परवाने हैं। जुर्रतमंद देवबंद देवबंद, गैरतमंद जुर्रतमंद देवबंद देवबंद, गैरतमंद जुर्रतमंद देवबंद देवबंद, मौलाना अशरफ तहर साहब। इंसाफ की बात, वुकला ताजरान कहीं भी ना इंसाफियत तो मैदान में निकलते। हम भी इंसाफ चाहते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत को भी मानते हैं, आपकी सहाबियत को मानते हैं, आपकी कुर्बानी को भी मानते हैं, आपकी अज़मत को भी मानते हैं, आपकी जुर्रत को भी हम मानते हैं, गैरत को भी मानते हैं, हमीयत को भी तस्लीम करते हैं। हाँ हाँ, तुम कहते हो 72 शुहदा, मैं कहता हूँ 103 करबला के शुहदा थे। वो खानदान नबूवत से ताल्लुक रखने वाले, छोटे थे, बड़े थे, बूढ़े थे, जवान थे, मैं सबकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। और 10 मुहर्रमुल हराम को सरकारी छुट्टी होती है, टीवी वक्फ है, अखबारात वक्फ है, मीडिया वक्फ है, हर घर में हुसैन इब्न अली के चर्चे होते हैं। लेकिन ये कितनी बेइंसाफी है, जिस गोद में हुसैन ने परवरिश पाई है, जिसका ये लख्ते जिगर है, जिस अली की जुर्रत गैरत इसके अंदर है, क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाले दिन छुट्टी ना की जाए? क्यों जी, ये ना इंसाफी नहीं है? क्यों जी, बोलो नाइंसाफी है। आप ही स्पीकर के बगैर नहीं चल रहे, नाइंसाफी है। बोलो फिर, नाइंसाफी है। इतनी बड़ी नाइंसाफी है। बेटे की शहादत पे छुट्टी है, अब्बा जान की शहादत पे छुट्टी नहीं। हमारा ये मुतालबा है 21 रमज़ान को जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे सरकारी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऊंची आवाज से हाथ उठा, ईमानदारी से बताओ, ये कोई फिरका वराना बात है? हाँ जी, ये कोई मुल्क दुश्मनी में आती है बात? आजाद मुल्क है ना, हम आजाद शहरी हैं और ये मुतालबा करना हमारा हक है। यकम मुहर्रमुल हराम को गुज़श्ता साल, उससे पेवस्ता साल और इंशाअल्लाह इस साल भी मेरा ये पैगाम होगा, पुलिस, फौज, इदारे, तुम्हें चाहिए कि इस मुतालबे के लिए हमारे साथ खड़े हो। आप किस लिए? भाई ये जो महकमा पुलिस है, इसको बनाने वाले कौन? इसके बानी कौन है? और ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। तो भाई जिस उमर ने महकमा पुलिस बनाया, उस पुलिस को चाहिए नहीं कि वो ये मुतालबा लेकर हमारे शाना बशाना खड़े हो। क्यों नहीं चाहिए?
بھائی آپ زمیندار ہیں، کسان ہیں، کاشتکاری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہے نا دیہاتوں میں؟ اور بھائی یہ جو نہری پانی لگتا ہے نا تمہاری زمینوں کو، کبھی تم نے غور کیا اگر عمر مکے اور مدینے کے درمیان نہریں نہ کھدواتے، آج ہماری فصلوں کو پانی نہ لگتا؟ یہ نہریں کھدوانے والے کون تھے؟ زور سے تو کیا کسانوں کو، تاجروں کو یکم محرم کی چھٹی کے لیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈاک خانہ ہے آپ کے یہاں پلروان میں ڈاک خانہ ہے، موبائل کا ستیہ ناش ہو جس نے یہ نظام ہی ختم کر دیا ہے۔ بڑا پیار و محبت کا نظام تھا، اڈیک ہوتی تھی، انتظار ہوتا تھا یار خط آئے گا، اس کا یار کا نہیں ابا جی کا آئے گا، بھائی کا خط آئے گا، ہر چیز کو الٹا سمجھا کر۔ ہاں جی انتظار ہوتا تھا نا، اور انتظار میں بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے انتظار میں۔ یہ ساری محبتیں ختم کر دی موبائل نے، بیڑا کرک ہو موبائل کا، موبائل کا بیڑا کرک۔ اس نے تو وہ انتظار والی کیفیت، ایمانداری سے بتاؤ انتظار میں مزہ ہے کہ نہیں؟ مزہ ہے، مزہ ہے، مزہ ہے۔ خط آتے تھے، عید کارڈ آتے تھے، اور شاعر لوگوں نے تو کبوتر کو ڈاکیا بنا دیا، جا کبوتر ڈاک لے جا۔ کبھی کبوتر نے خط لیا، کبھی لایا، کبھی کو بھائی یہ ڈاک کا محکمہ بنانے والے کون تھے؟ زور سے اور زور سے۔ تو پھر جو ڈاک خانے کے ملازم ہیں ان کو تو ہمارے آگے ہونا چاہیے، چھٹی کا مطالبہ لے کر کے یکم محرم کو چھٹی کی جائے۔ اور فوج، یہ جو فوجی چھاؤنیاں ہے نا، کینٹ ہے، گجرانوالا کے اندر ہے، جیکب آباد کے اندر ہے، چکری روڈ پہ ہے۔ آپ نے ذرا تاریخ کو کبھی پڑھا نہیں ہے، آپ تاریخ کو پڑھ کر تو دیکھیں، اٹھا کر تو دیکھیں، یہ فوجی نظام جو ہے، چھاؤنیوں کا نظام، یہ کس دور میں پرموٹ ہوا، اس کو بنانے والے کون تھے؟ آپ کو تاریخ بتائے گی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائی فوج کو، پولیس کو، اور کسانوں کو، محکمہ ڈاک کے ملازمین کو، اور یہ جو میونسپل کمیٹی ہے آج کے دور کے اندر، میرے واجب الاحترام دوستو، ہم بچوں کی پیدائش اندراج کراتے ہیں، اپنے بڑوں کی وفات کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ کوئی آسمان سے نظام نہیں آیا، یہ میونسپل کمیٹی کے اندر، کمیٹی گھروں میں بچوں کے نام کے اندراج کا، اس کا اجرا کرنے والا، آغاز کرنے والا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے بتاؤ، یہ کوئی فرقہ بنانا بات ہے؟ یہ کوئی دہشت گردی ہے؟ ہر بندہ اپنا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی، فلاں نے دھاندلی کر دی، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے تو نہیں نہ آتے، ہم تو جب بھی آتے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے لیے آتے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے۔ اور یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور ہم یکم محرم والے کی شہادت کو بھی مانتے ہیں، اور 10 محرم والے کی شہادت کو بھی مانتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی، ہم نے جو عنوان دیا نا، عشرہ پیغام پیار و محبت، آپ نے کبھی غور کیا ان دونوں شخصیات میں پیار کتنا تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا ان دونوں شخصیات کی رشتہ داری آپس میں کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ان میں الفت اور عشق اور پیار محبت کتنا تھا؟ بھائی آپ نے لیلا مجنو، سسی مہیوال کے قصے پڑھے ہیں کہ ان کے اندر بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جتنی صحابہ کی آپس میں محبت تھی، اس دنیا نے ماں نے کچھ جنم ہی نہیں دیا کسی کو ان جیسے آپس میں کسی کے اندر محبت ہو۔ یکم محرم والا، 10 محرم والا، ان کے آپس میں رشتے کیا تھے پتا؟ کیا رشتہ داری ہے ان کی؟ بولو تو شادی شدہ وہ ہاتھ کھڑا کرو، اس کی شادی ہے، ہاتھ کھڑا کرو شادی شدہ لوگ، میری دو شادی شدہ لوگ، تمہاری جو بیویاں ہیں جس کو آج کی زبان میں گورنمنٹ کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ ہے نا؟ ان کے بھائی بھی ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ 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 گھر جا کے سالہ کہنا، سالہ سالہ پاک، کیا سالہ پاک. یہ گورنمنٹ کی جو ڈوئی ہے نا، ڈوئی سالن پکانے والی، اس نے زبان سکھائی ہے سالہ پاک. یہ ڈوئی کی کرامت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالہ ہیں، برادر اللہ ہیں. کن کے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور حضرت عمر حضرت حسین کے کیا لگتے ہیں؟ اونچی آواز سے نہیں لگتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کچھ تاریخی بات نہیں ہے، یہ کچھ چند دن کا کھیل نہیں رہا، یہ منٹوں کا کھیل نہیں رہا. میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، آج 1400 سال کے بعد آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کے لیے خاندان میں، برادری میں، قرب و جوار میں، رشتہ داروں میں دلہا تلاش کرتے ہو. گویا اپنی نظروں میں، اپنے دل میں تم نظر کر لیتے ہو اس لڑکے کو میں نے اپنا داماد چنا ہے، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے. دنیا والے دنیا کو دیکھتے ہیں، دین والے تقوی کو دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ام کلثوم جوان ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے واجب الاحترام دوستو مدینے میں رہتے ہیں، علی بھی وہاں رہتے ہیں. برادری ہے، خاندان ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک مرید کے مرید ہیں، ایک مقتدا کے مقتدی ہیں. حضرت ام کلثوم کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ چنا، چناؤ کیا. کیا خیال ہے؟ بغیر سوچے سمجھے چن لیا؟ نہیں، تقویٰ دیکھا ہوگا، بہادری دیکھی ہوگی، حسن و جمال دیکھا ہوگا، تدبر دیکھا ہوگا، سوسائٹی دیکھی ہوگی، کردار دیکھا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہوگا. اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سا انتخاب کرتے ہو تو علی کو بھی حق ہے اپنی لخت جگر کے لیے رشتہ تلاش کرے. تو میں کہتا ہوں جناب علی نے تدبر سے، غور سے دیکھا ہوگا، حکمت و بصیرت سے دیکھا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اپنی لخت جگر کے لیے رشتہ پسند آیا اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو بندہ یہ کہے عمر اور حسین میں لڑائی تھی، یہ فرقہ واریت ہے، یا یہ کہے کہ عمر اور حسین میں پیار تھا، یہ فرقہ واریت ہے؟ ہم تو لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے. ہم تو ہیں جوڑ والے، سنی ہے جوڑ والا. یہاں تبلیغی جماعت کے دوست بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو جس کا چلہ لگا ہے. 4 بھی نہیں لگے ماشاءاللہ، سال والے بھی ہوں گے. آپ رائے جائیں، کبھی چلے والوں کا جوڑ ہے، بہت سبحان اللہ، کبھی 4 مہینے والوں کا جوڑ ہے، کبھی سال والوں کا جوڑ ہے، اور کبھی تاجروں کا جوڑ ہے، کبھی زمینداروں کا جوڑ ہے، کبھی کسانوں کا جوڑ ہے، کبھی ماسٹروں کا جوڑ ہے، اور پھر کبھی مولویوں کا جوڑ ہے. ہم تو ہیں جوڑ والے، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے. ہمارے عمل سے توڑ پیدا نہیں ہوتا بھائی. ہم کیسے توڑ پیدا کریں؟ یہ ملک ہمارا ہے، ملک کی فوج، پولیس، ادارے ہمارے ہیں. ہماری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نے کبھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے پاکستان کے پرچم کو کبھی نہیں جلایا، ہم نے پاکستان کے اداروں کو کبھی برا بلا نہیں کہا. ہمارا تو یہ عزم ہے، ہم جس طرح دفاع صحابہ کرتے ہیں اسی طرح قائد اہل سنت مولانا محمد احمد دیہانوی کی قیادت میں پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں. ہاں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی شہادتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فوج اور پولیس کے وہ لوگ جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی شہادت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ تو ملک ہمارا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن اٹھا کر پڑھیں، پیار محبت کتنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، توجہ کرنا،
شورا کا اجلاس ہے، شورا کی میٹنگ ہے، کیا کہ بیت المال سے بچوں کا وظیفہ کب شروع کیا جائے. یہ بڑا ایک معروف واقعہ ہے. بچوں کو بیت المال سے وظیفہ کب دیا جائے. میں کہتا ہوں جن کو بے نظیر انکم سپورٹ سے ماہانہ ملتا ہے نا، آپ کیا نہیں ملتا؟ ان لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جلوسوں میں شامل ہونا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے. یہ وظیفے کا اجرا کرنے والا تو عمر ہے. کون ہے؟ عمر ہے. شورا میں بات آئی بچے کا وظیفہ کب سے شروع کیا جائے. کسی نے کہا سال کے بعد، کسی نے کہا جب دودھ چھڑا لو، دودھ کی مدت پورا ہونے کے بعد. وہاں اس مجلس میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. حضرت عمر نے کہا بھتیجے آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر کھڑے ہوئے. چاچا جان میری رائے یہ ہے جب بچہ رونا شروع کر دے اس وقت سے بیت المال سے وظیفہ شروع کر دیا جائے. حضرت عمر کہتے ہیں بچہ تو پھر پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر جاتا ہے. تو فرمایا میں بھی تو یہ کہنا چاہتا ہوں نا، یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ ماں کا دودھ پیے تب وظیفہ شروع کیا جائے گا. فرمایا جب بچہ پیدا ہو اسی وقت سے بیت المال میں اس کے لیے وظیفے کا اجرا جاری کر دیا جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے. میرے واجب الاحترام دوستو ذرا قرآن سے پوچھ کر دیکھو عمر کی عظمت کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے قرآن پاک کے 22 مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اترے ہیں. این مطابق اترے قرآن کے 22 مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترے. یہاں کتنے لوگ ہیں جو حج عمرہ کر کے آئے ہوں گے، بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. مقام ابراہیم پر کتنے نفل پڑھے جاتے ہیں؟ زور سے 2 نفل. آپ نے کبھی غور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر جا کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے کیونکہ شریعت میں آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں بولتے. اب اگر نفل پڑھتے ہیں خدا کا آرڈر نہیں ہے، اگر نہیں پڑھتے تو عمر کا دل ٹوٹتا ہے. اسی کشمکش میں کھڑے ہیں تو جبریل اللہ کا قرآن لے کر آ گئے. کیا لے کر آئے؟ بولو کیا لے کر آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اٹھاؤ اللہ کے قرآن کو. عمر کھڑے ہیں بیت اللہ میں، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے یہاں 2 نفل ادا کیے جائیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کے حکم کے بغیر میرا نبی بولتا نہیں. یہاں شریعت کا آرڈر نہیں، حکم نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اسی کشمکش میں کھڑے ہیں جبریل آئے، اللہ کا قرآن لائے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور میرے نبی اگر عمر کی رائے یہ ہے، اس کا جی چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، تو میں اللہ آج یہ قانون بنا دیتا ہوں آج کے بعد قیامت تک کوئی عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے، فرمایا بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پہ اس کو 2 نفل ادا کرنے پڑیں گے. سبحان اللہ. یہ کس کی رائے پہ اترا؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تیرا عمر میرا عمر، تیرا عمر میرا عمر. عمر کی رائے پہ آج اعتراض عمر پہ نہ کرو.
اعتراض کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ کرو، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث، حنفی شافی حنبلی مالکی، حیاتی اور مماتی، تاجر ذمہ دار، پولیس والا غیر پولیس والا، فرمایا جب بھی جاتا ہے بیت اللہ کے طواف کے بعد عمر کی رائے پہ جو نفل آئے وہاں اس کو 2 نفل ادا کرنے پڑتے ہیں، نہیں ادا کرتے؟ کرتے ہیں۔